اس کی رحمت کے دروازے ابھی کھلے ہوئے ہیں، اس کی کرم کا می ابھی برس رہا ہے، ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا۔ تو آئیے، اللہ راستہ دے رہا ہے، الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کر لی۔ توبہ سے ما قبل کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کی۔ اپنی اصلاح انسان خود کرتا ہے، کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا چلا جاتا ہے۔ جب بندہ خود ٹھیک نہ ہونا چاہے تو پھر اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، اور جب بندہ خود ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی نصرت فرماتا ہے جب کوئی بندہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ متمسک ہو گیا، اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیا، اس کی رسی کو تھام لیا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اس کا دین ٹگوں کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، خواہشات نفس کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے تھا۔ اس نے اپنے خلوص پر بھی پہرا دیا، چونکہ کئی لوگ یہاں آ کے لٹ جاتے ہیں، اس نے اس پر بھی پہرا دیا۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومنین کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو زمرہ مومنین میں شامل کرتا ہے، اور ان کے درجات مومنین کے درجات ہوتے ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور اپنی رحمتوں اور اپنی کرم نوازیوں اور اپنی خاص عنایات سے اس کو مالا مال فرمائے گا۔ آج میں اور آپ زندگی کی جو بہاریں ہمیں میسر ہیں، ان زندگی کی ان بہاروں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی اخروی زندگی کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو، تم سیدھی سیدھی بات کرنے کا مزاج بنا لو، پھر وہ تمہاری اصلاح بھی فرما دے گا اور تمہارے ما قبل کے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ وہ تمہارے لیے بہتریوں کے راستے اور تمہارے اوپر کرم نوازیوں کے راستے کھول دے گا۔ دل کو کشکول بنا کے مالک کی دہلیز پہ لے آئیں اور عرض کریں کہ مالک، ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ سوچتا بھی ہے کہ میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں، لیکن اس قدر شیطان کے تانے بانے ہوتے ہیں کہ انسان اس شیطانی جالوں سے نکل نہیں پاتا۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ انسان ان جالوں سے نکل پائے؟ بہت سارے لوگ روزانہ رات کو یہ نیت کر کے سوتے ہیں کہ میں صبح اٹھوں گا، یا تو جاگ نہیں آتی یا فجر کے وقت اٹھ بھی جاتے ہیں لیکن بستر سے شیطان باہر نہیں نکلنے دیتا، اور پھر وہ کڑتے بھی ہیں، بے چینیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے پاس بھی کئی آتے ہیں کہ جناب کیا کیا جائے، برائیوں میں مبتلا کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو وہ برائیوں سے نکلنے کا راستہ نہیں پاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ کیسے نکلنے پائیں۔ اللہ سے ہمیشہ توفیقات مانگتے رہیں اور اچھے ماحول اختیار کریں۔ رومی نے ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ طریقہ دیا ہے، گر تو سنگ خاراؤ مر مر شوی، چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ کہا اگر تو سخت پتھر ہے اور کوئی چیز تیرے اوپر اثر نہیں کرتی، کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھنے کی عادت ڈال لے، اللہ اس پتھر کو گوہر بنا دے گا، وہ قیمتی موتی بن جائے گا اور وہ تراش لیا جائے گا اور وہ خراش لیا جائے گا۔ اس لیے اچھے ماحول ان کو اختیار کرنے سے انسان کو جو ہے وہ باطن کی بہتریاں نصیب ہوتی ہیں، اور اس کی اصلاح کے لیے یہ ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوشاں ہو جائیں اور اپنی زندگی کو نیکی کی راہوں پر ڈال لیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے اور تھوڑے سے لمحات حیات ہیں، ان کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال لیں۔ ادارۃ المصطفیٰ کا یہی پیغام ہے، اور آج اصلاحی امت کے عنوان سے میں اس کانفرنس کے اندر اپنی اصلاح کا آغاز کروں، آپ اپنی اصلاح کا آغاز کریں۔ اینٹ سے اینٹ جڑتی جائے گی، دیوار بنتی جائے گی، اور ایسے ہی معاشرتیں قائم ہوتی ہیں۔ جب اندھیرا پھیل جاتا ہے اور رات اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، تو اس ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے آپ نے وہ جانور دیکھا جس کی پیٹھ پہ لالٹین بندی ہوتی ہے، وہ ننھا سا جگنو، وہ کہتا ہے چلو میں زیادہ روشنی تو نہیں کر سکتا، لیکن چلو تھوڑے سے اندھیرے کو تو مٹا سکتا ہوں۔ اس لیے میں اور آپ اپنی بھی اصلاح کریں، اور کم از کم اپنے گھر کے ماحول کی ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے جو تھوڑی سی روشنی ہے اس کو لے کر کے گھومے۔ رات کو جگنو بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کہ تھوڑی سی روشنی ہے اس کو پھیلا دیں۔ تو جو اللہ نے ہمیں روشنیاں دی ہیں، جو اجالے دیے ہیں، اس کو گلی گلی پھیلا دیں۔ میں اسی عزم کے ساتھ اور اسی ارادے کے ساتھ، یہ نعرہ بھی ہے، یہ پیغام بھی ہے، یہ جذبوں کا اظہار بھی ہے، اور ہمارا عہد بھی ہے، اور رب سے دعا بھی ہے کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لیں گے۔ اللہ آپ کو مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں اور اپنی کرم نوازیوں کے اجالوں میں رکھے۔